نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز محترم سامعین گرامی قدر، آج 11 ربیع الاول شریف ہے اور ہمارے اس درس شمائل رسول کے تسلسل کا 11واں درس ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز 12ویں کی عظیم صبح ہوگی اور آنے والی شب 12 ربیع الاول کی بابرکت شب حضور کی ولادت باسعادت کی. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ رات یعنی 12ویں کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے. اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ شب قدر کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے، اور قرآن جو ہے وہ حضور کی ذات کا ایک معجزہ ہے. تو جس رات میں قرآن آیا تو وہ شب قدر ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن آئے تو یقیناً وہ رات شب قدر سے بھی افضل. تو اس سبب سے یہ رات انتہائی اہمیت، رحمت اور برکت کی حامل ہے. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس رات کو جس قدر کثرت کے ساتھ ممکن ہو مصطفیٰ کے ذکر میں شریک ہوں. انشاءاللہ کل ہمارے اس تسلسل دروس کا آخری درس ہوگا. تو گزشتہ سال بھی انتظامیہ نے آخری دن میں آپ احباب کے لیے میلاد شریف کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اہتمام کیا تھا. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی اجتماعی دعا بھی ہوگی، پھر اس کے بعد ناشتے کا بھی اہتمام ہے. تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ کل کا دن ہے اور کل تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ کسی کو کام پہ جانا ہے، کل سنڈے ہے. تو آپ خود بھی تشریف لائیں اور کل کی باجماعت نماز فجر بھی ادا کریں، اور ساتھ اس اختتامی دعا میں اور اختتامی نشست میں بھی شریک ہوں. خود بھی آئیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. ظاہر سی بات ہے کہ انہیں آج ہم ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو کل یہی چیزیں انہیں فائدہ دیں گی. ہم نے پوری کوشش کی کہ امام ترمذی نے جتنے ابواب جو میں نے ذکر کیے تھے کہ 55 ابواب ہیں، اور کوشش کی کہ ان میں سے زیادہ تر کا تذکرہ ہو جائے. آدھی سے زیادہ کتاب الحمدللہ ہم نے ابواب پر جو مشتمل تھی ان ابواب کا ذکر ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ 2 دن ابھی مزید ہیں تو اور جتنے زیادہ ابواب ہم اس میں کور کر سکیں گے. مدعا اور مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نے سن رکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں، ایک طرح سے ریوائز ہو جائے اور ایک طرح سے وہ ہمیں دوبارہ سے تازہ ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کا ایک نیا جذبہ ہم حاصل کر لیں. اور یہی مقصود ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کا کہ ہم عمل کی جانب راغب ہو جائیں. عمل ہی انسان کو زندگی میں بقا عطا کرتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی قدرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اسی عمل کی بنیاد پر ہی سب کچھ ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تو وہ ذات ہے کہ حضور نے جو بھی عمل فرمایا، چاہے انہوں نے کوئی ذکر کیا، چاہے انہوں نے کوئی فکر کی، چاہے انہوں نے کوئی بھی قدم اٹھایا، وہ سراپا عبادت ہیں. اور ان کے کیے ہوئے پر اگر کسی نے عمل کیا تو وہ بھی خود بخود عبادت ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی نسبت کسی کو بھی مل جائے تو نسبت کا مل جانا بھی عبادت کا درجہ اور مقام رکھتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں، مقام نبوت میں سب سے بلند رتبے اور منصب پر فائز ہیں، حضور سے بڑھ کر مخلوقات میں کسی کا رتبہ اور مقام نہیں. اللہ کا سب سے زیادہ قرب جس ذات کو ملا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. معصوم عن الخطا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ یا گناہ کا شائبہ بھی آپ کی ذات کی جانب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنی رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں. اگر ظاہراً دیکھیں تو حضور علیہ السلام کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، مگر حضور کا معمول ہے کہ وہ حضور اپنے اس عمل کو بطور نصیحت اپنی امت کو عطا کر رہے ہیں.
یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کیا کرو، استغفار بھی کرو. دیکھو میں تو مصطفیٰ ہوں نا، میں تو رب کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوں، سب سے عظیم مخلوق ہوں، میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. تو وہ ذات جو معصوم عن الخطا ہے، وہ اس قدر رب کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتی ہے. تو ہم تو گناہوں کا پرندہ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں آلودہ ہیں. تو پھر ہمارے لیے کس قدر لازم اور ضروری ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب کے ساتھ یہ نیاز مندی کا اظہار تھا کہ حضور علیہ السلام اس کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے ہیں. ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ 6 نمازیں یعنی نماز تہجد کو بھی بطور فرض ہی ادا فرمایا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام کو یہ نماز تہجد انتہائی محبوب اور مقبول تھی. عبادت کی کیفیات کو امام ترمذی نے ذکر کیا، احادیث کو بیان کیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قیام فرماتے، یعنی کھڑے ہو کر حضور اس قدر عبادت فرماتے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں سوجن ورم پیدا ہو جاتا. اور ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، سرکار آپ یہ تکلیف کیوں گوارا کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی تو وہ ذات ہے کہ آپ کی برکت سے تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، تو آپ اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ ہر امتی کے لیے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جو رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی رفتیں عطا کی ہیں، تو کیا میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں. تو یہ حضور علیہ السلام کا عمل ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے ذریعے سے شکر گزاری کرتے ہیں، رب کی حمد بیان کرتے ہیں، ثنا اور توصیف بیان کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی رضامندی کی مزید درجات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عبادات جو نفلی طور پر اپنی امت کو عطا کی ہیں، ان میں سے بہت ساری نمازیں ہیں، جیسے کہ نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، اسی طرح سے مغرب کے بعد نماز اوابین ہے، جو حضور علیہ السلام اہتمام کے ساتھ ان نفلی عبادات کو اختیار کرتے. امام ترمذی نے صلاۃ الضحیٰ، باب صلاۃ الضحیٰ ذکر کی ہے، یعنی نماز چاشت. بعض علماء نے اشراق اور چاشت دونوں کو ایک ہی نماز ذکر کیا، اور بعض کے نزدیک اشراق الگ ہے اور چاشت الگ ہے. ہاں اس بات پر ضرور اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ان دونوں کی نیتوں سے ایک ہی وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. نماز اشراق یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد وہ نماز اشراق ادا کر سکتا ہے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ چھوڑنے کے بعد زوال کے وقت تک یہ سارا چاشت کا وقت ہے. تو اگر اس سارے وقت میں اگر کسی کو کسی بھی وقت موقع میسر آ جائے تو وہ چاشت اور اشراق دونوں کی نیتوں سے نماز کو ادا کر لے. تو حضور علیہ السلام نے نماز چاشت کو بطور خاص اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی رکعت ادا فرماتے، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام 4 رکعت، یعنی کبھی 2 کر کے اور کبھی ایک ساتھ 4 رکعت نفل چاشت کی نیت سے ادا کرتے. اور ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں کہ کبھی حضور اس میں زیادتی بھی فرما دیتے، یعنی زیادہ بھی حضور پڑھ لیا کرتے. تو اس چاشت کی نماز کے حوالے سے حضور کا فرمان جو فضیلت کے اعتبار سے محدثین نے ذکر کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور جو نماز اشراق ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا. اس حدیث میں حضور نے تامہ کے 3 مرتبہ الفاظ استعمال فرمائے، یعنی فرمایا کہ وہ ثواب جو اسے حج اور عمرے کا ملے گا وہ کامل ہے، کامل ہے، کامل ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معمولات میں ان عبادات کو بھی داخل رکھیں.
پھر اسی طرح سے اگلا جو باب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اپنے گھر میں عبادت کے حوالے سے، یہ ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ مسجد میں فرض عبادت کو فضیلت حاصل ہے اور گھر میں نفل نماز کو فضیلت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک رہا کہ اپنے گھر کو اپنے رب کی عبادت سے آباد رکھا کرتے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث میں آپ نے یہ الفاظ بھی سنے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا، یعنی اسے عبادت سے دور نہ رکھو، اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، نفل نمازوں سے گھر کو آباد رکھو۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ بھی عمل رہا کہ اپنی نماز کے لیے اپنے گھر میں ایک گوشے کو خاص فرما لیا کرتے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، یہ مصلی کی جگہ ہے، اور وہاں پھر عبادت اور نماز ادا کرتے۔ تو حضور کا عمل مبارک کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سعد فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ گھر میں نفل نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے، یعنی مسجد ہی کی باؤنڈری میں ہی حضور کا گھر تھا نا۔ حجرہ عائشہ جو ہے، دیگر ازواج کے جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ اٹیچ سے متصل تھے، اور حضور کے حجرے کا دروازہ براہ راست ریاض الجنہ میں کھلتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کس قدر قریب ہے، مگر اس کے باوجود میں مسجد میں نفل نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا نفل زیادہ پسند کرتا ہوں، ہاں البتہ فرض نماز ہو تو مسجد ہی میں جا کر پڑھتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے حضور کا یہ عمل ثابت اور ظاہر ہوتا ہے کہ نفل نماز گھر میں افضل ہے، تاکہ گھر کو بھی برکت ملے، گھر بھی اللہ کے ذکر سے اور عبادت سے آباد رہیں، اور ساتھ ساتھ فرض نماز کے لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے مساجد کو آباد رکھنے کا حکم فرمایا، اور ایک با جماعت نماز کو انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا بڑھ کر اجر اور ثواب کا حامل قرار دیا۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے روزے ہیں، فرض روزے جو رمضان کے ہیں وہ تو حضور علیہ السلام اختیار فرماتے ہی تھے، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام نفلی روزوں میں بھی کثرت فرماتے۔ تو امام ترمذی نے جو باب باندھا، باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا باب کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو رکھنے کی کیفیت اور حال کو ذکر کیا گیا، تو اس باب میں انہوں نے ان روزوں کا ذکر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اور معمول ایسا تھا کہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو اس قدر کثرت کے ساتھ رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ پورا مہینہ حضور روزہ رکھیں۔ اور فرماتی ہیں کہ کبھی حضور علیہ السلام اگر کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو اس قدر کثرت کے ساتھ ترک فرما دیتے کہ ہمیں لگتا کہ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ حضور کا ایک عمل مبارک تھا کہ آقا کائنات اگر روزے رکھنے پر آتے تو پورا مہینہ روزہ رکھتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور اگر ترک فرماتے تو پھر پورا مہینہ ترک کر دیتے۔ یہ امت کے لیے ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ کوئی میرے عمل کو دیکھ کر رغبت رکھ کے جو ہے مستقل روزے نہ رکھنا شروع کر دے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال یہ ہے کہ افطار کے بغیر اگلے دن کا روزہ پھر شروع کر دینا، یعنی ایک دن کا روزہ مکمل ہوا، افطار نہ کیا، دوسرے دن کا پھر شروع ہو گیا صوم وصال، بغیر کچھ کھائے پیے روزے مستقل۔ تو یہ جناب داؤد علیہ السلام اور پرانی شریعتوں میں قائم رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تو یہ تھا کہ آپ ایک دن افطار فرماتے، دوسرے دن روزہ رکھتے، یہ آپ کا عمل مبارک تھا۔ تو یہ صوم وصال انہوں نے رکھا۔ تو حضور کو جب رکھتے ہوئے دیکھا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں بھی حضور جیسا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن وہ مسجد نبوی میں ٹیک لگائے، بڑے بے سدھ پڑے ہوئے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان میں جان ہی نہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ انہیں کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جیسا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بھی کیا کرو اور افطار بھی، یعنی روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ میں تو وہ ہوں جسے رب ذوالجلال اپنی پاک بارگاہ سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو رب کی عبادت کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حضور کا عمل مبارک تھا، روزے رکھنے پر آتے کثرت کے ساتھ رکھتے، ترک فرماتے تو پورا مہینہ نہ رکھتے۔ لیکن سیدہ عائشہ سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ رمضان میں تو چونکہ فرض سے وہ تو رکھتے ہی تھے، فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں حضور دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے،
اور فرماتی ہیں تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے. پھر حضور علیہ السلام کا یہ بھی معمول مبارک تھا کہ آقا کائنات جمعرات اور پیر کا روزہ بطور اہتمام رکھتے. پیر کے بارے میں تو حضور نے خود ارشاد فرمایا، دریافت کیا گیا کہ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے ولدت فیہ، کہ اس دن میری ولادت ہوئی، تو اس ولادت کے شکر کے طور پر میں روزہ رکھتا. اور جمعرات کے بارے میں فرمایا کہ جمعرات ہر ہفتے میں جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میری خواہش ہے کہ اس جمعرات کے روزے کو رکھوں. صرف جمعے کا روزہ حضور نے اختیار نہیں فرمایا، یعنی پورے ہفتے میں صرف جمعے کا روزہ رکھا جائے، حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، چونکہ یہ صرف اور صرف جمعے کا روزہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے فرمایا کہ اگر جمعے کا روزہ رکھنا ہو تو پھر جمعرات یا پھر ہفتے کے دن کا روزہ ساتھ ملا کر رکھا جائے. تو حضور علیہ السلام کا روزوں کے حوالے سے یہ عمل مبارک تھا. پھر اس کے بعد اگلا جو باب ہے، باب ما جاء فی قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کا مصطفیٰ کے امتی کا کوئی قاری اپنی خوش الحان آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مگر ایسا سرور اور ایسا کیف ہمیں نصیب ہوتا ہے. مصطفیٰ کا امتی اگر خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس کا یہ کیف اور سرور ہے. تو بتائیے کہ جس مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا، جب وہ مصطفیٰ تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوا کرتی. اس لیے حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے. اور حضور علیہ السلام باقاعدہ رمضان کے مہینے میں جبریل امی کے ساتھ دور کیا کرتے. یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ دو افراد بیٹھ جائیں، پہلے ایک سنائے پھر دوسرا سنائے. تو حضور علیہ السلام سال میں جتنا قرآن اتر چکا ہوتا رمضان کے مہینے میں جبریل امی کے ساتھ دور فرمایا کرتے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت فرماتے. جناب داؤد اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، پانی میں مچھلیاں رک جاتی تھیں جناب داؤد کی زبان سے اللہ کا کلام سنتے. وہ تو داؤد علیہ السلام، یہ تو امام الانبیاء جناب مصطفیٰ ہیں. جب یہ تلاوت کرتے ہوں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوا کرتی. تو یہ کیفیات کو جو صحابہ نے ذکر کیا تو امام ترمذی نے انہیں جمع کیا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی قرات کے بارے میں پوچھا تو حضور فرماتی ہیں کہ آقا کائنات قرات کی ایک ایک لفظ کو واضح اور صاف طور پر بیان فرماتے ہیں. یعنی جو کلمات حضور قرات کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے، بالکل واضح اور بالکل نمایاں ہوتے. پھر ساتھ جو ہے اس حدیث کی جانب بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے. جناب انس بن مالک سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو ہر آیت کو دوسری آیت سے جدا کر کے پڑھتے تھے. یعنی الحمدللہ رب العالمین وقف کیا، سکون، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، حضور کا یہ عمل مبارک. ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حروف مدہ جو ہے اسے کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں الہان پیدا فرماتے تھے. حروف مدہ سے مراد یہ ہوتا ہے 3 حروف مدہ ہیں، الف واو یا، اور واو سے پہلے پیش آ جائے، الف سے پہلے یا سے پہلے جو ہے زیر آ جائے، اور الف سے پہلے زبر آ جائے، تو یہ ان الفاظ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ ان الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے اور اس میں لحن کو پیدا فرماتے. اچھا، بلند آواز سے پڑھتے تھے یا پست آواز سے؟ تو دونوں طرح کی احادیث وارد ہیں. جیسا موقع اور محل ہوتا حضور اسی کے مطابق تلاوت فرمایا کرتے. سیدہ ام ہانی مکۃ المکرمہ کی کیفیت ذکر کر رہی ہیں، جب مدینہ نہیں آئے، مکہ میں قرآن جو نازل ہو رہا ہے، سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام میں قرآن پاک کی تلاوت اس قدر بلند آواز سے فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اسے سنا کرتی. ان کا گھر کوئی بہت دور نہیں تھا، یہ بھی جان لیں. اس وقت جو مطاف ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو برآمدہ سا ہے، اس میں جو باب مجید کی جانب سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مطاف کے لیے اترتے ہوئے جو سیڑھیاں ہیں، تو باب مجید سے جب آتے ہیں تو ان سیڑھیوں سے تھوڑا سا پہلے آج بھی ایک پلر ہے کہ جس پلر کو انہوں نے فرنش نہیں کیا، وہ بالکل کچی مٹی ٹائپ کا بنا ہوا، اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے. اس سے نشانی رکھی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور معراج پر تشریف لے گئے.
تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدہ ام ہانی کے گھر تھے، تو یوں سمجھ لیں کہ حضور مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس ہوتے اور آپ کا یہ گھر مطاف کے بالکل ساتھ، تو حضور وہاں تلاوت کرتے اور سیدہ ام ہانی اپنے گھر کی چھت پر اسے سماعت فرماتی. اس کا مطلب ہے کہ حضور بلند آواز میں اس کی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور پست آواز سے بھی ثابت ہے. اور یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے حکم فرمایا کہ اے ابن مسعود تلاوت کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر قرآن اترا ہے، تو آپ کے سامنے میں تلاوت کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کی اور میں جب اس آیت پر پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم جب تمہیں ان تمام پر گواہ بنا دیں گے، یعنی قیامت کا تذکرہ ہوا. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی چہرے کی جانب دیکھا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کے اثرات تھے، یعنی حضور علیہ السلام تلاوت کو سن کر رو رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے. تو یہ حضور کے معمولات میں ان عبادتوں کی کیفیات ہیں. حضور راتوں کو اٹھ کر گریہ وزاری فرماتے اور گریہ وزاری کی کیفیت یہ تھی، اس قدر زار و قطار ہوتے. اگر دیکھا جائے تو حضور کو تو اس بات کی حاجت نہیں، انسان تو روتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، وہ ذات تو ایسی ہے کہ گناہ تو گناہ رہ گئے، ان کے صدقے اور تو پہلے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آہ و بکا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اس قدر کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام جو ہے رویا کرتے تھے. فرمایا کہ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجِلِ مِنَ الْبُكَاءِ، کہ میں نے جا کر دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں، آہ و بکا فرما رہے ہیں نماز کی کیفیت میں، اور آپ کی سینہ انور سے ایسی آواز آ رہی ہے کہ جیسے آگ پر ہنڈیا کے ابلتے ہوئے آواز آتی. یعنی اس قدر گریہ وزاری حضور علیہ السلام فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ آنکھیں عطا کر دے جو رب کے خوف اور خشیت میں آنسو بہائیں. اسی کے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ندامت سے مومن کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو اگرچہ وہ مکھی کے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک جگہ فرمایا مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ وہ کافی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے. تو اس سے ہمیں اللہ رب العزت سے تر آنکھیں مانگنی چاہیے، اللہ کی خشیت مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے والی آنکھیں مانگنی چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ آنسو تبھی بہتے ہیں جب دل نرم ہوتا ہے. دل جب سخت ہو جائے تو پھر دل کی سختی تمام اعضاء پر وارد اور لازم ہوتی ہے. تو اس لیے نرم دل مانگنا چاہیے کہ جب دل نرم ہوتا ہے تو اس کی نرمی پھر آنکھوں کے ذریعے سے بہتی ہے، اور آنکھیں جو ہے آنسوؤں کا خراج پیش کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتی ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کی بخشش اور معافی کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور حضور علیہ السلام کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی لذت سجود عطا کرے اور لذت عبادت نصیب فرمائے.